لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب کرتے ہیں. میں آپ سب کو اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، افطار کرنے کی، اس کی فضیلت کے لوٹنے کی طرف توفیق عطا فرمائی. ہمارے درمیان بہت لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، مگر آج رمضان میں وہ لوگ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے زندگی میں رمضان دے کے ہم سے بہت بڑی مہربانی کی. میں نے سورہ کی تلاوت کی ہے، سورہ العصر جو 4 نمبر ہم رکھتے ہیں. میں رمضان کے مہینے میں سورہ کو اس سے سلیکٹ کیا کیونکہ رمضان میں ہمیں کرنا کیا ہے. رمضان میں صبح سحری کرتے ہیں، شام کی افطار ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے. تو اس سورہ کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایریا بنا ہو جائے گا کہ رمضان میں ہمیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ والعصر ان الانسان لفی خسر. فصل کے زمانے میں بے شک انسان خسارے میں. اگر کوئی بات کہنی ہوتی ہے اور اگر کوئی بات بہت ہی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے تو انسان اللہ کی ہر بات امپورٹنٹ ہے. اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے تاکہ یہ جو بات کہنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا کہنا چاہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے قسم زمانے کی بے شک انسان خسارے میں. قسم زمانہ ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، 4 ستارے ایک مخلوق ہے اور ہم اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم ایک مخلوق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے جس کی چاہے وہ حسن کھا سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، مگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور بھی حسن نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے. مثال کے طور پر کئی لوگ کیا کرتے ہیں، حسن کھاتے ہیں. میرے باپ کے حسن کھا کے کہتا ہوں، ماں کے حسن کھا کے کہتا ہوں. یہ بات مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ حسن کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو حاضر اور ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر تمہارا فیصلہ میں نے یہ نہیں دیا تو کل ہمارا فیصلہ یہ نہیں چلے گا. اگر سمجھے کہ میں نے آپ کو 10,000 روپئے دیے اور میں آپ کے حسن میں کہہ رہا ہوں کوئی حسن کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں وہ 10,000 روپئے نہیں لے پاؤں گا تو کل کوئی ہے جو فیصلہ کرے گا اور مجھے اسے واپس کرائے گا. اگر ہم ماں کے حسن کھاتے ہیں، باپ کے حسن کھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے قیامت کے دن وہ ہمارا فیصلہ نہیں کرنے والے. صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جو ہے فیصلہ کرنے والا بتا رہا ہے اور جو ہے ہمارے درمیان اعتدال جو ہے پیدا کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. اس لیے قسم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے کھانے دیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک انسان مسالے میں ہے، مسالے کے معنی گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے آیت میں فرماتا ہے کہ جو شخص نقصان میں ہے، جو شخص گھاٹے میں خسارے میں ہے، اس کا ٹھکانا بنتا ہے. جب سے انسان پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ ہوتا ہے، جب نوجوان ہوتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے، اس وقت تک بھی ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی فزیکلی مینٹلی ٹارچر کے اندر رہتے ہیں. خود ایک موت سے پیدا کرنے والا جو گزرتا ہے
بعد بھی وہ جہنم کو چلا جاتا ہے. بے شک انسان خسارے میں سارے لوگ جو بھی پیدا ہوں گے وہ جو بھی پڑے گا وہ خسارہ نہیں ہے. پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بتایا ایسے چار خصوصیات تمہارے اندر موجود ہیں تو آپ خسارے سے بچ سکتے ہیں. اگر اس میں سے 4 میں 4 ایک بھی کمی ہے تو خسارے سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو سمجھو کتنی امپورٹنٹ بات ہے, کتنی امپورٹنٹ اس کو سننا چاہیے اور اس کو غور بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا پورا جنت اور جہنم کا دار مدار یہی پورا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا, سوائے ایسے لوگوں کو چھوڑ کے جو کیا کیے, الا الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا, وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق اب بات کی تلقین کی, وتواصوا بالصبر اور صبر کی نصیحت کرتے رہے, صبر کی نصیحت کرتے رہے. یہ 4 جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر ایک انسان کے اندر یہ 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں, خصوصیات پائی جاتی ہیں, سمجھو کہ وہ جہنم سے بچ گیا. اگر نہیں پائی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا ہے. ایک چھوٹا سا ایکسپلینیشن آپ کو بتاتا ہوں. الا الذین آمنوا, سوائے ایسے لوگوں کو چھوڑ کے جس نے ایمان لایا. ایمان کہتے ہیں, ایمان کہتے ہیں یقین. کوئی سب تیار کہتا ہے کہ میں اللہ پر یقین کرنے کے لیے تیار ہوں, جنت اور جہنم کو جو ہے دیکھنے میں ماننے کے لیے تیار ہوں, فرشتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں, بس ایک مرتبہ میں دیکھ لیتا ہوں بعد میں مان سکتا ہوں. تو اس کو ایمان نہیں کہتے. جب وہ دیکھ لیتا ہے تو حقیقت سے لگے. اور ہمارا جو ہے پورا دار ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, ہم نے وہیں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا, ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, مگر ہم سب سے ایمان کرتے ہیں, سب سے ایمان لاتے ہیں, سب سے یقین کرتے ہیں. یہ ہے الذین آمنوا. کیسے یقین کرنا چاہیے؟ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا, ایسا لانا چاہیے. اپنے نظر سے اپنی عقل سے کوئی ایمان لے کے آنا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتا ہے سورہ اخلاص کے اندر, قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ صمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, کسی طرح کوئی مشابہت ہے ہی نہیں. آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے خدا سے. اس طرح کے ایمان لے کے آتے ہیں. یہودی بھی ایمان لاتے ہیں, نصارہ بھی ایمان لاتے ہیں خدا پہ, مگر ان کا کانسیپٹ الگ ہے. غیر مسلمان کے لیے کہتے ہیں ہمارے مسلم بھائی, وہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ خدا ہر جگہ ہے, اس لیے وہ کیا کرتے ہیں, پتھروں کی بھی پوجا کرتے ہیں, وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں, وہ سانپوں کی پوجا کرتے ہیں, وہ گروں کی بھی پوجا کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے. اور ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ مستقل ہے. جیسا ایمان لانے کے لیے کہا گیا ویسا ایمان رکھیں گے تو ہی ایمان قبول ہوگا. بات سنی باتوں پہ ایمان لائیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول پر وعدہ کرتے ہیں, کہتے یاد ہے کہ تم جنت میں جاؤ گی, تو اللہ کیوں فرماتے ہیں, اللہ کہاں پر ہے, اوپر. بھائی بولو آپ اللہ کے رسول میں جاؤ, ہو گیا تمہارا ایمان کرتے ہیں. مگر ہم بیسک چیزوں کے اندر پرابلم ہے. اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر جو ہم سوچتے ہیں, ہمارے دماغ میں جو سوچتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا ہے. اس کے بارے میں پچھلے 2 ہفتے کے پہلے جو میری تقریر میں جس باتیں رکھی اس کے اندر میں نے بتایا کہ اللہ کتنا بڑا ہے. ایمان لے کے آنا صرف اللہ کا ایمان لے کے آنے کو کافی نہیں ہے, اس کے رسولوں میں بھی ایمان لے کے آنا ہے. کوئی کہے گا کہ میں اللہ پہ یقین کروں گا, رسولوں میں نہیں, اللہ کے رسولوں کے پیغامبروں میں بھی ایمان لے کے آنا ہے. کیسا ایمان لے کے آنا ہے؟ اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے بھی کہا, اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا رسول ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاعبدوہ ورسولہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. ایسے ایمان لے کے آنا ہے. اگر ایمان کو وہ بھی لے کے آتے ہیں کہ وہ نہ, مگر وہ پیغمبر کا ایمان یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو نعوذ باللہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسائی کہتے ہیں, نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹے کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا ہوتے ہیں. ایسا یقین نہیں کرنا ہے جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں کہا, ایسے ایمان لے کے آنا ہے. اتنا ہی ہے, کہیں ہم تو گڑبڑ نہیں جا رہے, ہمیں تو محبت
क्रॉस नहीं करना है, इसको हम देखना है। और फरिश्तों की यकीन करना है। फरिश्ते कौन है? अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है जिनसे गुनाह संभव नहीं होता, जो बोलते हैं वो करते हैं, बस उनका काम हुआ है। जो अल्लाह देता है वो पैगंबर को आगे देते हैं, बस उनका काम हुआ है। मगर मक्का के मुश्रिकीन का यह अकीदा था कि वो अल्लाह की बेटियां हैं। फरिश्ते कौन है? अल्लाह की बेटियां। इसका अकीदा था। मरने के बाद की जो जिंदगी है उसको भी यकीन करना है, हम भी यकीन करते हैं, भी यकीन करते हैं। पर उनका अकीदा यह है कि पूर्ण जन्म मरने के बाद एक जिंदगी है, पर उस जिंदगी के अंदर वो जानवर बन के आएगा, फिर इंसान बन के आएगा, हमारा अकीदा नहीं। एक मरतबा हो गया खत्म, फिर ज्यादा उठाया जाएगा, फिर जन्नत और जहन्नम खत्म। किताबों पे हम यकीन करते हैं, वो भी किताबों पे यकीन करते हैं, पर हम तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान सब अल्लाह की किताब बोलते हैं, वो एक किसी को छोड़ देते हैं, ये किसी को एक नहीं, इसमें सब में ईमान लाना अल्लाह और रसूल ने ईमान लाने के लिए कहा। वामिलुस सालिहात ईमान लेके आके बैठ जाएंगे नहीं, उसके बाद के प्रोसीजर है वो है वामिलुस सालिहात, नेक अमाल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा नेक अमाल? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो हुकूक है, नमाज है, रोजा है, हज करना है, ये सारे वो पता करना है। और बंदों के हक है, वालिदैन के हक है, बीवी के हक है, बच्चों के हक है, वो भी अदा करना पड़ेगा। ये होते हैं वामिलुस सालिहात के लिए सारी चीजें आ जाती हैं। वो तवाफ़ के हक सिर्फ नेक काम करके भी बैठ जाएंगे नहीं, इसके बाद एक चीजें है, इसके बाद एक है क्या? तवाफ़ के हक आपने बात को मान लिया ना, अब आप बात को लोगों के सामने ऐलान करो। आप कहो कि अल्लाह एक है, हक बात क्या है? अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं। अल्लाह ने जो यूनिवर्स बनाया है, ये मिल्की वे गैलेक्सी बनाया है, पार्टनरशिप से नहीं बनाया। बताना है किसको? जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के साथ शरीक है, उनको समझाना है। वो तमाम को सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के रसूल का पैगाम हम और पहुंचाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, तुम खाए और मुस्लिम हो जैसे लिन्नास तअमरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? इसलिए कि तुम दूसरों की भलाई के लिए बनाए गए हो। तुम भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। तुम्हारी स्पेशलिटी है ये, भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना। अल्लाह तबारक व तआला कहता है तुममें से गिरवा एक ग्रुप ऐसा होना जरूरी है जो भलाई का हुक्म करते रहे और बुराई से रोकते रहे। इसके कुछ उलमा कहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो 24 आवर्स काम करते रहे। और एक बात क्या करनी होनी चाहिए, मिसाल अगर मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं दाई भी हूँ, मेरा काम मैं मुसलमान हूँ तो दाई करना पड़ेगा, कुछ लोग इंजीनियर हैं तो भी दाई करना पड़ेगा। क्यों? ऐसा नहीं कि डॉक्टर बन जाएंगे तो आप सब मानोगे, दावत जरूरत नहीं, करना पड़ेगा, हक पाते हैं करना पड़ेगा, दावत देना पड़ेगा। अगर कोई जॉब भी करता है तो वो जॉब तो कर रहा है अपने लेवल पे, मगर उसका भी काम है कि दावत देना है। किसकी दावत देना है? अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर है। अगर समझो कि हमारे सामने गैर मुसलमान बैठा हुआ है, गरीब बैठा हुआ है, तो हम उसको जो है अल्लाह, रसूल और आखिरत, ये 3 चीजों के बारे में हम समझाएंगे मौका के हिसाब से। अगर किसी ने ये भी लिखी है कि हर की दावत दे सकता है तो सबके सामने खड़े होकर अल्लाह का ऐलान करे। नहीं, पॉम्पलेट है, उसको भी दे सकते हैं। कई तरीके हैं दुनिया के अंदर जो गुनाह जो है फैलाने के लिए, हर किस्म इस्लाम को बदनाम करने के लिए हर किस्म की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम भी वो टेक्नोलॉजी को अल्लाह का पैगाम लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग काम करेंगे। आप देखेंगे अगर वेबसाइट भी जाएंगे तो कुरान आपको डाउनलोड हो जाता है। आप कुरान की आयत 25 लैंग्वेज में बोलो, 25 लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपना हक अदा किया है। हर आदमी को अपने लेवल पे काम करना चाहिए, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी तकालीफ करे। आप अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मेरी एक चीज ज्यादा मालूम है तो दूसरे तक पहुंचा दो नहीं, इतना भी नहीं है तो आज किसी के पास जो अच्छे मुक़ल्लिद, अच्छे आलिम की पूरी है तो आप गिफ्ट कर सकते हैं, आप कॉमेंट दे सकते हैं। हर लेवल पे जो है आपको दावत देना जरूरी है, माफ नहीं है। अच्छा, दावत देने से फायदा क्या होगा? हम सुधरते हैं, वो सामने वाला सुधरने के लिए दावत नहीं देना है, बल्कि हमें सुधरने के लिए दावत देना है, क्योंकि हिदायत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला देने वाला है। वो और जैसे ही आप दावत का काम शुरू
لوگ بولتے ہیں حکمت کے ساتھ دعوت دو تو پریشانی نہیں آئے گی. آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی داعی ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر حکمت کے ذریعے سے کوئی دعوت دے سکتا ہے؟ نہیں. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے پتھر مارا، پاگل کہا، قتل کرنے کی کوشش کی. صحابہ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا. اس لیے سب حکمت ہے اپنی جگہ پہ، کوشش حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے. مگر جب ایکشن ہوگا تو وہاں پر ری ایکشن ہوگا. جہاں پر آپ ایک جو ہے بال لے کے پتھر مطلب بال لے کے ماریں گے دیوار پہ تو واپس تو آنا ہی ہے. جتنے زور سے ماریں گے اتنے سے واپس آئے گا. آپ خود اللہ فرماتا ہے کہ دعوت کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ اور مباحثہ کرو جو بہترین طریقے ڈسکشن کے بہت اچھے انداز ہے. اگر سمجھو کہ ہمارا کام ہونا ہے، پرنسپل کے پاس ہونا ہے یا دوسرے جو ہے منسٹر کے پاس ہونا ہے، تو تب دیکھو آپ کیسے کھڑے رہے تھے، آپ کا لحاظ بات کرنے کا کیسا رہتا، آپ کیسے طریقہ بدل جاتا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے آپ کو اپنانا ہے جب دعوت دیتے ہیں، کیونکہ آپ ایک عظیم کام کر رہے ہیں. فتوات وغیرہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو ہے رمضان کے مہینے میں بہت لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے کم از کم چاہتے ہیں جو جنت کو جانے کے لیے ضروری ہے. فتوات میں صبر اور صبر کیا کرنا، نصیحت سے کرنا پڑے گا، نصیحت کرنا پڑے گا. دیکھو صبر کس کو کہتے ہیں معلوم؟ اردو میں صبر کیا ہے کہ میں کسی کو پڑھ کے مار دیا، وہ پر بیٹھا ہوا کوئی ریپیٹ نہیں مار سکتا تو وہ صبر کر رہا ہے تو بھائی وہ بڑا آدمی ہے. یہ صبر عربک میں نہیں ہے. عربک میں صبر کہتے ہیں استقامت کو، ڈٹے رہنے کو. جو میرے اسکول بولتے ہیں نا جیسا مطلب جیسے کلو میٹر لکھا رہتا ہے، وہ بارش ہے کچھ ہے وہ کبھی بھی ڈٹا رہتا ہے اپنے کام میں. تو جیسے ہی آپ دعوت کا کام کریں گے تو آپ کو ایکشن ہوگا تو وہاں سے ری ایکشن ہوں گے. تو آپ کو اسپیڈ کو بھاگنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس سے بہتر بات اس کی ہو سکتی ہے جو اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کرے اور کہے کہ تم مسلمانوں کیوں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. تو یہ سورہ العزل جو ہے انشاءاللہ آپ پڑھیے، آپ کو ایک آئیڈیا فارم ہوتا ہے کرنا کیا ہے. ابھی اس رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری زندگی کے اندر رمضان آ چکا ہے، مگر جیسے آیا ہے ویسے جائے گا بھی. مگر ہمارے اندر اگر طوفان آیا نہیں تو فائدہ نہیں ہے. ہمارے اندر طوفان آنا ہے تو سمجھنا کیسا ہے طوفان کب آئے گا؟ جب ہمیں بات کو سمجھیں گے. یہ رمضان کیوں بہت امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلا یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا اور اس کے اندر شب قدر موجود ہے. پہلے سے رمضان کی اہمیت، اس کے بعد دو اور بھی سونے پہ سہاگا. تو قرآن اس میں نازل ہوا ہے تو قرآن ظاہر سے بات ہے پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے. صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے. صرف سمجھ کے بیٹھنے کے لیے نہیں، صرف غور و فکر کے لیے کرنا ہے. اس کے بعد اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. یہ چار حق ہیں قرآن کے. جو لوگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ میں یہ ایک قرآن ختم کرا، دو قرآن ختم کرا. ختم کریے. تلاوت تو ضروری ہے، تلاوت کو کرتے رہنا ہے. آپ ایک مرتبہ کمپلیٹ آپ تلاوت کر دیجیے، ایک مرتبہ ٹرانسلیشن کر لیجیے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن میں سمجھنے کی بات نہیں ہے. دنیا کی سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ بک ہم نے قرآن کو بنا کے رکھا ہے، مگر ماشاءاللہ قرآن پڑھے تو سمجھ میں آئے گا. سب سے آسان کتاب قرآن مجید ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کئی علوم چاہیے، وہ تفسیر لکھنے کے لیے چاہیے. کچھ علماء نے تفسیر بنا کے رکھے ہیں ہمارے لیے، سب کچھ کرتے رکھا ہے. کئی ابن کثیر رحمۃ اللہ کی تفسیر ہے، بڑے بڑے لوگوں کی تفسیر ہے. آپ ہم کو اٹھا کے تو پڑھو تو صحیح. علماء نے بہت کام کیا ہے تفاسیر کے اوپر، آپ بھی نہیں کیا ہے. آپ اس کو اٹھائیے، یہ تو تفسیر ہے، ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ نہیں بلکہ جو علماء نے محنت کی ہے آپ اس تفسیر کے اوپر، اس کو آپ پڑھیے. اگر سمجھو کہ آپ نے صرف آپ کا قرآن پڑھا، صرف تلاوت کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو آپ نے اس کا صرف ایک حق ادا کیا. اگر سمجھو کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ آپ نے اس کو آپ نے سمجھا، غور و فکر کیا. اللہ ہر جگہ کہتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دیتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. واقعی صلاۃ واقعی زکات، واقعی صلاۃ واقعی زکات، واقعی صلاۃ واقعی زکات پڑھتے گئے. ارے واقعی صلاۃ نماز قائم کرو، زکات دو، وہ پریکٹیکل ہوگا نا. صرف ہم یہ پڑھتے رہیں گے واقعی صلاۃ واقعی زکات، کچھ نہ رہے گا. تو قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، عمل کرنا ہے، لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہمارا پورا قرآن کا حق ادا ہوگا. اور
اور اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک رات ہے جو شب قدر ہے، نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ قدر والی رات ہے۔ یہ رات ایسی ہے کہ اگر اس نے ایک رات میں عبادت کر لیا وہ شخص 1000 سالوں سے بھی زیادہ جو ہے اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھو کتنا بڑا آفر ہے۔ M0 تو جاؤ 20% اگر آفر ڈال دیا، 50% آفر ڈال دیا، پورے وہاں پر لگے رہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا آفر کہ آپ عشاء کی نماز تو پڑھتے ہیں، تراویح تو پڑھتے ہی ہیں، فجر کے پہلے تہجد پڑھتے ہیں، 3-4 گھنٹے محنت کر کے اگر آپ نے قرآن یا نماز میں بتا دی سمجھو کہ مطلب آپ کو 1000 سال جو ہے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا ثواب اللہ سبحانہ۔ ایکچولی کیا ہے نا، اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا، اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ بولے کچھ تو معلوم میں دے دو اس صورت، ارے تھوڑا سا اللہ نے معاف کر دے گا، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے صاحب اللہ کے پاس مانگنے کے بعد۔ ہم لوگوں کے پاس جا کے 1000 ریکویسٹ کرتے ہیں، جو اللہ ہماری مغفرت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اس کے پاس آرڈر کرتے ہیں۔ جیسا ہم ہوٹل میں بیٹھ کے آرڈر کرتے ہیں نا، چکن لاؤ، مٹن لاؤ، سوپ لاؤ، اللہ بولے اللہ یہ دے وہ دے، نہیں۔ اگر آپ ایک چھوٹے سے چیز پر کام کرنا ہے تو آپ کا عاجزانہ طریقہ ہوتا ہے، اس سے پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور آپ کس سے بھیک مانگ رہے ہو؟ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خالق ہے ہمارا، اور الحمدللہ اس کے پاس اگر وہ تیار ہے لینے کے لیے، اس لیے ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے صاحب، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی کے اندر رمضان آ گیا، اگر اس نے رو دھو کے اللہ کے سامنے اپنی مغفرت نہیں کروایا، اس کے اوپر لعنت۔ یہ فضائل ہے صاحب، رمضان کے فضائل ہیں۔ اس رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اگر کسی کا نام لسٹ آ جاتا ہے کہ یہ جہنم کو جانے والا ہے، اگر وہ رمضان میں توبہ کر لیا، سمجھو کہ اس کا نام ڈیلیٹ ہونے کا دن ہے یہ رمضان۔ سمجھو کہ کتنا ایک سیکنڈ کتنا امپورٹنٹ ہے، ایک سیکنڈ، ٹائم از منی بولتے ہیں نا لوگ، یہ ہے ٹائم رمضان، ہر سیکنڈ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، تاکہ ہم اچھی عبادت کریں۔ ٹریننگ پروگرام ہے رمضان۔ یہ کیا ہوتا ہے ٹریننگ پروگرام؟ پولیس کا بھی ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے، ٹیچر کا بھی ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے، 11 مہینے میں 1 مہینہ۔ متقی بننا ہے، یہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تم پہ رمضان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسے کہ پچھلے قوموں میں بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ اختیار کرو۔ اب تقویٰ کیسا اختیار کریں گے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں نا، وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی برائی اٹھاتے ہیں، جس کے اندر تقویٰ کم ہے، وہ برائی میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری، بچنے کے۔ کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا۔ کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے۔ سب کیا کرے؟ چور چرانے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں پولیس دیکھا، پولیس نے آدمی چرائیں گے، آپ بہت زیادہ سیکورٹی ہے، اور راستہ میں بن گیا، باپ نے کتنا بڑا مستقی بن گیا، وہ چوری کرنا چھوڑ دیا، کس کے واسطے چھوڑا؟ پولیس کے لیے چھوڑا، تو مستقی نہیں کہلاتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چھوڑتا ہے اس کو مستقی کہتے ہیں۔ اور مستقی بننے کی ٹریننگ کے واسطے، کیونکہ شیطان بار بار خلل نہ کرے، تاکہ اس کو آگے قید کرتی ہے کہ بھائی ان کو متقی بننے دو، پرہیزگار بننے دو، کیونکہ جنت کو جانے کا دار و مدار ہی متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے جنت الفردوس۔ ہم مانتے ہیں کیا اللہ ہمیں جنت الفردوس دے دے، مگر ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم دے دے مگر کب دیں گے؟ مرنے کے بعد، لیکن اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کیا پوچھتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اگر ہمیں مارکیٹ بھی جانا ہے تو ہم ایک لسٹ بناتے ہیں، ترکاری کتنا چاہیے، ٹماٹر، پیاز، لہسن کتنا چاہیے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، مگر ہم جب اللہ کے پاس دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رہتا، صرف 2 دن آرڈر کر کے نکل جاتے ہیں۔ لکھو ایک لسٹ، کیا کیا تکلیف ہے؟ اولاد نہیں ہے، خود اللہ سے آواز نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد دے، رمضان اللہ دے گا۔ اللہ جھوٹا نہیں ہے، ہم جھوٹے ہیں، اللہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ دے گا۔ پوچھ کے دیکھو، خاص کر تہجد کا وقت، اٹھو نماز کے لیے، پوچھو اللہ سے، اللہ دے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھا، ہم لینے کے لیے تیار ہیں اور مستقل کیسا مطلب جب بھوکے رہتے ہیں نا، جو ہمارا جب بھی گناہ کا شوق کب آتا ہے جب پیٹ بھرا رہتا ہے، جب گناہ کرنے کا شوق آتا ہے، جب بھوکے رہتے ہیں نا تو حلال چیزیں کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، بیوی کے بعد ملنا حلال ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا روزے کی حالت میں، تو ہم نے حلال چیزوں کو رمضان کے مہینے میں حرام کر دیا، تو غیر رمضان میں جو حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ سر رمضان کے مہینے میں جو حلال چیزیں بھی جو حرام ہو جاتی ہیں وہ غیر رمضان میں آدمی کو حلال دیتی ہے، مگر بچنا کس سے؟ ہمیں صرف حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے، مگر ہم جو ہے ماشاء اللہ جو کھاتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا نہیں، میں کوشش یہ کروں گا کہ الحمدللہ آپ کو تھوڑا سلو کر دوں کہ اگر زیادہ بھوک لگی نا تب جو ہے تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے پیسے کما کے لے کے آئے ہیں، مینگو آرنج جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے، روم کے اندر کھا سکتے ہیں، آپ نے نہیں کھایا، وہاں پر آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ایمان کی تقوی کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور مجھے کوئی تو نہیں دیکھ رہا بٹ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ٹریننگ پروگرام میں رمضان میں ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا بٹ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ وہاں پر 50 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کو بولیں گے کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، مگر روزے میں کبھی دکھاوا اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ پیور اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بولا کہ تم اگر عبادت بھی کریں گے شب قدر کی ایک رات میں 1000 بار عبادت کرنے کی جو نیکی میں دوں گا، مگر رمضان کا کیا ہے؟ سب روزے کا کیا بدلہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں تم، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، فرشتوں نے کہا لکھنے کے لیے، کیونکہ تم نے رمضان میں روزے میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ کر کے انتقال ہو گیا یا روزہ رکھنے کے بعد افطار کے بعد بھی روزہ کھولنے کے بعد اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کے کئی دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان۔ اس دروازے میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جیسے روزے دار چلے جائیں گے اندر صرف لاک ہو جائے گا، کبھی وہ نہیں ہوگی۔ یہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ شب قدر مثال کے طور پر کہیں آپ کو اسپیچ کرنا ہے یا کہیں پر آپ کو پروجیکٹ پیش کرنا ہے کسی کے سامنے، تو کم از کم آپ کیا کرتے ہو؟ 2 مہینے سے پہلے سے ہی کیا کرتے ہو؟ ٹریننگ کرتے ہو، ٹریل کرتے ہو نا کہ بھائی جا کے ایسا نہیں ہونا کہ وہاں ان کے سامنے جو ہے بات کرنے سے پہلے کچھ بات بھول جائے، ٹریننگ کرتے ہیں۔ آپ سوچیے کہ ایک رات اگر عبادت کر لیں گے تو 1000 جو ہے سوال عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر آپ باقی جو رمضان میں 20 رات کی بھی اگر ایسے ہی ٹریننگ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ٹریننگ پوری ہوگی، وہ بھی مل جائے گی۔ کچھ لوگ مسائل بنا کے رکھتے ہیں کہ سب قدر ہے، ایسا نہیں ہے۔ 7 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات میں مل جائے گی، 7 راتوں میں سے ایک رات میں شب قدر ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رات کو مت چھوڑیے اور قرآن پڑھیے سمجھ کے، اور جو سمجھا ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریے۔ جو قرآن اللہ کا جو کلام لوگوں کے پاس پہنچائے گا، اگر وہ سدھرے یا نہ سدھرے سامنے والا، اگر اس کی مغفرت ہو یا نہ ہو، ضرور جو قرآن کا پیغام پہنچاتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے واسطے اپنے آپ کو متقی مت سمجھو، متقی ہونا ضروری ہے، پرہیزگار ہونا ضروری ہے، دیندار ہونا ضروری ہے، مگر اپنے آپ کو متقی سمجھے وہاں سے قدم کلوز کر کر میں اپنے آپ کو تکبر آ گیا، میں بہت ایماندار، میں اور سامنے والے تو کافر، دونوں سے چلے گا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون کافر تھا، کون ایمان والا تھا، کس طرح۔ سب لوگ اپنے جو ہے اپنے اندر ایک 5 منٹ لے دیکھو کہ میں کہتا ہوں میرا پیرامیٹر کیا ہے، میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں، سب کو پتا چلے گا کون کس کا مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون مستقی ہے اور کون جنت کو جانے والا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انسان کو برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سامنے والے کو حقیق سمجھے۔ ایک آدمی کو خود برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سامنے والے کو برا سمجھے کہ وہ برابر ہے، ختم تو برابر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں پورے وقت کے سمیٹنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شب قدر ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں باب الریان کی جو ہے دروازے سے ہمیں جنت کے اندر داخل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے چھوٹی موٹی جو ہے جو
روزے رکھتے ہیں اس کو قبول فرمائے، ہمارے والدین کی جو ہے اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔